مسجد مسجد نبوی ہے، مسجد مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب امام الانبیاء ہے، اور آپ کے خطبے کا عنوان عظمت صدیق اکبر ہے۔ میرا نبی خطیب ہے، مسجد نبوی ہے، خطبے کا عنوان کیا ہے؟ عظمت صدیق اکبر ہے۔ وہ جو سسکیوں کے رونے کی آواز میرے نبی کے کان تک پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اتار چکا ہوں۔ حضرت عثمان نے مجھ پر احسان کیے، میں نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دیں۔ حیدر کرار کے احسان ہے، میں نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کیا۔ جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، لیکن میں نے بڑا زور لگایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتاروں، مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے گا۔ واقعی ابو بکر کے بڑے احسان ہیں میرے نبی پر۔ آمن الناس بر مولائے ما، اسی کو میرے نبی نے کہا تھا امن الناس۔ علامہ اقبال نے بالکل حدیث کا لفظ لیا ہے، علامہ اقبال نے حدیث کے لفظ کو لیا اور یہ شعر کہے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ ہیں امن الناس، امن سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا، الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا، اسی کو علامہ اقبال صاحب نے لیا آمن الناس بر مولائے ما، بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو آبر۔ خدا کے لیے میرے اشارے کو بھی سمجھنا ہے اور ان لفظوں کو بھی سمجھنا ہے جو علامہ اقبال نے کہے، ہمت او کشت ملت راچو آبر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر، آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما۔ واہ علامہ اقبال، اتنا اونچا اڑ گیا، اتنا اونچا اڑا ہے تو، کلیم اول سینائے ما، سینا کوہ طور جہاں موسیٰ سے رب ہم کلام ہوا، پہلی مرتبہ موسیٰ سے رب نے ہم کلامی کی، کلیم اول سینائے ما، جو ہمارا سینہ ہے، طور ہے، ہمارے نبی کا کلام ہے، اس کا پہلا سننے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ما۔ دوسرے شعر میں تو علامہ اقبال نے حد کر دی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے سر کچل کے رکھ دیا۔ زکوٰۃ کے انکاری کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے سر کچل کے رکھ دیا۔ رومیوں کی طرف لشکر جانا تھا، سارے صحابہ کہتے تھے نہ بھیجو، ابو بکر ڈٹ گئے، جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اسے نہیں روکوں گا۔ رومیوں کے خلاف لشکر کشی، جرت ملی، مخالفین دب گئے۔ مسلمانچ بڑی قوت ہے، اے محاذوی تے، اے محاذوی تے، اے محاذوی۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ علامہ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے شعر کہے، اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ ان شعروں کی یہ تشریح کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، کسی نے نہیں کی ہوگی۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت کہتی ہیں کھیتی کو، ابر بادل کو، ابر بادل کو، ہمت طاقت، قوت، دبدبا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب سنیں شعر کا مطلب۔ کھیتی جب خشک ہونے لگتی ہے، کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے، پھر بادل آتا ہے،
پھر بادل برستا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، سبزہ اگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو۔ میرے نبی نے کہا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب کے قیامت کے دن خود اتارے۔ مسجد نبوی ہے نا، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کے ساتھ صحابہ کے مکان ہیں، مین دروازے گلیوں میں کھلتے، مسجد میں آنے کے لیے انہوں نے کھڑکیاں رکھی، مکانوں کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی۔ بخاری میں اسی خطبے میں میرے نبی نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا، لا تبقین خوخۃ فی المسجد، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کسی مکان کی کھڑکی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے، الا خوخۃ ابی بکر، ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہ کس کا گھر ہوگا؟ اس تقریر سے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی جو تحریر لکھوانا چاہتے تھے اس میں خلافت کس کی لکھوانا چاہتے تھے؟